آج سے تقریباً 850 سال قبل چنگیز خان نے اس وقت پوری دنیا کی آبادی کا 11% موت کی گھاٹ اتارا۔ جی ہاں، آپ نے ٹھیک سنا، 11%، یعنی تقریباً 4 کروڑ لوگ آپ کی وجہ سے لقمہ اجل بنے۔ آخر 9 سال کی عمر میں والد کا سایہ سر سے اٹھنے والے یتیم بچے میں اس قدر بہادری، شجاعت اور ہمت جیسی اعلیٰ صفات نے کیسے جنم لیا؟ اس کی 2 بنیادی وجوہات ہیں۔ ایک وجہ اس کی ماں تھی اور دوسری وجہ بچپن میں والد کی موت کے بعد زندگی کے نامساعد اور گھٹن حالات کا سامنا۔ چنگیز خان کی والدہ بچپن میں اپنے بیٹے کو شجاعت اور بہادری بھری کہانیاں اور داستانیں سناتی تھی۔ بہادری اور شجاعت کی ان داستانوں نے چنگیز خان کے دل و دماغ پر ایسے نقوش چھوڑے جس سے اس نے بعد میں اپنے آپ کو فاتح اعظم کے لقب سے پوری دنیا میں متعارف کروایا۔ اس سے آپ اندازہ لگا لیجئے کہ بچے کی تربیت میں ماں کا کتنا بڑا کردار ہے۔ 9 سال کی عمر میں باپ کی موت نے چنگیز خان کو پرمشقت زندگی گزارنے کا وہ گر سکھایا کہ لوگ آپ کو تیموجن کے بجائے چنگیز خان کہنے پر مجبور ہوئے۔ تیموجن آپ کا اصل نام تھا، جس کا مطلب ہے لوہار، جبکہ چنگیز خان کا لقب آپ کو 1206 میں دیا گیا، جس کا مطلب ہے عالمی اور آفاقی حکمران۔ 65 سال کی عمر پانے والے چنگیز خان کی پیدائش 1162 عیسوی میں ہوئی۔ چنگیز خان کے بارے میں مشہور ہے کہ پیدائش کے وقت آپ کی مٹھی میں خون کا لوتھڑا دیکھا گیا۔ یہ دیکھ کر وہاں کے بعض دانا لوگوں نے پیشن گوئی کی کہ یہ بچہ بڑا ہو کر ایک عظیم حکمران بنے گا۔ آپ کا والد اپنے قبیلے کا سردار تھا۔ ان دنوں میں چھوٹے چھوٹے قبیلوں کی آپس میں دشمنیاں اور عداوتیں چلتی تھیں۔ چنگیز خان کے والد نے 9 سال کی عمر میں آپ کی منگنی اپنے برابر قبیلے کی ایک 10 سالہ لڑکی مورتی سے کرائی۔ واپسی پر چنگیز خان کے سسر نے اصرار کرتے ہوئے آپ کو اپنے پاس روک لیا۔ چنگیز خان کے والد نے اکیلے گھر کی راہ لی، لیکن راستے میں ان کے مخالف قبیلے تاتاریوں نے آپ کو کھانے میں زہر دیا، جس سے چند دن بعد آپ کی موت واقع ہوئی۔ والد کی موت کی خبر سن کر چنگیز خان واپس اپنے قبیلے کی طرف آئے اور اپنے قبیلوں والوں سے درخواست کی کہ ان کی والد کی جانشینی ان کو دی جائے، لیکن قبیلوں والوں نے نہایت بے دردی سے نہ صرف آپ کو بلکہ آپ کے پورے خاندان کو اپنے قبیلے سے بدر کر دیا۔ والد کے بغیر اگلے 5-6 سال اس نے اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ ایک ویرانے میں انتہائی غربت، بھوک و افلاس میں گزارے۔ زندگی اس قدر مشکل تھی کہ اس نے اپنے بھائی کو صرف اس وجہ سے قتل کیا کہ بھائی نے اس کے شکار کا گوشت کھایا تھا۔ اس کے بعد چنگیز خان کو ایک مخالف قبیلوں والوں نے اغوا کیا، لیکن اس نے نہایت سمجھداری اور بہادری کا مظاہرہ کرتے ہوئے وہاں سے فرار ہوا۔ جب آس پاس کے قبائل میں اس کی بہادری کا چرچا ہونے لگا تو آپ نے یک کے بعد دیگرے تمام قبائل کو متحد کرنا شروع کیا اور اس طرح ایک منظم فوج تشکیل دی۔ یہی سے آپ کا ایک نہ ختم ہونے والا فتوحات کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے۔ بورتی، چنگیز خان کی بیوی کو ایک مخالف قبیلے والوں نے اغوا کیا، جس کو چنگیز خان نے 8 ماہ بعد بازیاب کرایا۔ بازیابی کے بعد اس نے ایک بیٹے کو جنم دیا جس کو لوگ شک کی نگاہ سے دیکھتے تھے، لیکن چنگیز خان نے اس کو اپنے بیٹے کی طرح رکھا اور اچھی تربیت کی۔ ان دنوں میں عورتوں کو اغوا کرنا اور پھر ان سے زبردستی نکاح کرنا ایک عام سی بات تھی۔ خود چنگیز خان کی ماں ہیلوئن کو اس کے باپ اغوا کر کے لایا تھا۔ اس کی سلطنت 1,35,00,000 کلومیٹر پر پھیلی ہوئی تھی۔ اتنی بڑی سلطنت پر آپ کے بعد آپ کے بیٹوں، نواسوں اور آپ کے خاندان کے افراد نے حکمرانی کی۔ بورتی کے علاوہ آپ نے 500 خواتین سے شادی رچائی تھی، لیکن اصل ملکہ بورتی ہی تھی، باقی سب کی حیثیت بندیوں جیسی تھی۔
اس عظیم فاتح کی موت گھوڑے سے گر کر ہوئی۔ چنگیز خان نے وصیت کی تھی کہ اس کی قبر پوشیدہ رکھی جائے۔ چنانچہ اس کی موت کے بعد اس کے آرمی نے ایک انجانی جگہ میں اس کی تدفین کی، اور اس کے بعد اس کی قبر پر تقریباً 1000 گھوڑے دوڑائے تاکہ قبر کا نام و نشان بھی باقی نہ رہے۔ 800 سال گزرنے کے بعد آج بھی چنگیز خان کی قبر کسی کو معلوم نہ ہو سکی۔ چنگیز خان کی قبر کو تلاش کرنا منگولین عیب تصور کرتے ہیں۔ سوویت کے دور میں چنگیز خان کے نام تک پر پابندی عائد تھی۔ اسکولوں کے نصاب سے چنگیز خان کا نام ختم کیا گیا۔ وہ تمام کتابیں جلا ڈالی جس میں چنگیز خان کا تذکرہ تھا۔ لوگوں کو خان کی جائے پیدائش کی زیارت سے روک دیا گیا تاکہ منگولیوں میں قومیت کا جذبہ ختم ہو جائے۔ لیکن 1990 میں آزادی کے بعد منگولیوں نے اپنے سکوں پر چنگیز خان کی تصویریں چسپاں کی اور دوبارہ سے چنگیز خان کا نام اپنے لٹریچر میں شامل کیا۔ بعض لوگوں کا یہ وہم ہے کہ اگر چنگیز خان کا مقبرہ دریافت ہوا تو شاید دنیا مٹ جائے گی۔ اس خیال کو وہ تیمور بادشاہ کے مقبرے سے جوڑتے ہیں کہ جب 1941 میں سوویت کے ماہرین آثار قدیمہ نے تیمور بادشاہ کا مقبرہ کھولا تو اس کے فوراً بعد دوسری جنگ عظیم چھڑ گئی۔ 1990 میں جب شعبہ آثار قدیمہ کے افراد نے چنگیز خان کی قبر کی تلاش کی جستجو کی تو اس کے خلاف ملک گیر احتجاج اور مظاہرے ہوئے۔ لوگوں کا خیال ہے کہ چنگیز خان کی قبر ہیرے و جواہرات سے بری ہے۔ منگولین آج بھی چنگیز خان کو اپنے ہیرو تصور کرتے ہیں۔ چنگیز خان کی ایک خاص بات یہ ہے کہ ان کے مفتوحہ علاقوں میں عوام کو مکمل مذہبی آزادی حاصل تھی۔ یہ چنگیز خان ہی تھے جنہوں نے کاغذ کے نوٹ متعارف کروائے۔ جاتے جاتے آخر میں چنگیز خان کے کچھ اقوال بھی سن لیجئے۔ تم حق بات کہنے سے مت ڈرو، کیونکہ نہ کوئی تمہیں موت دے سکتا ہے اور نہ کوئی تمہارا رزق کم کر سکتا ہے۔ کامیاب لوگ اپنے فیصلے سے دنیا بدل دیتے ہیں اور کمزور لوگ دنیا کے ڈر سے اپنے فیصلے بدل دیتے ہیں۔ میں خدا کا عذاب ہوں، اگر تم بڑے گناہوں کا ارتکاب نہ کرتے تو خدا تم پر مجھ جیسا عذاب نہ بھیجتا۔ مرد کی سب سے بڑی خوشی دشمن کو کچلنے میں ہے۔ یہ کافی نہیں کہ میں کامیاب ہوں، باقی سب کو ناکام ہونا چاہیے۔